الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 183 سے لے کر 184 تک تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیات کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ علیکم الصیام، کتبہ فرض کر دیا، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزہ، یعنی فرض کیا گیا تمہارے اوپر روزہ، کما کتبہ جیسا کتبہ فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد بتا دیا کہ یہ کس لیے فرض کیا، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، ایامن گنتی کے دن ہیں، ایام یوم کی جمع ایام، یہ چند گنتی کے دن، معدودات گنتی کے دن ہیں۔ ایام دنوں کو کہا جاتا ہے اور معدودات گنتی کے، جس کو انسان گن سکتا ہے، یعنی 30 دن، تو یہ معدودات ہیں، گنتی میں آنے والے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، سو جو شخص تم میں بیمار ہوا، مریض، او علی سفر یا سفر پہ، فعدۃ من ایام اخر، سو وہ گنتی کرے من ایام اخر دوسرے دنوں کی۔ تو کیا ہے، مسافر ہو تو ان پر ان کی گنتی ہے ان دنوں سے، یعنی وہ کاؤنٹ کر لے گا جتنے روزے رہ گئے پھر اس کو رکھ دے۔ وعلی الذین، اور جن کو طاقت ہے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، یطیقونہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن بدلہ ہے، فدیہ یعنی بدلہ ہے اس کا، طعام مسکین فقیر کا کھانا کھلانا۔ فمن تطوع، پھر جو کوئی شخص خوشی سے رکھتا ہے، خیرن یعنی خیرن فهو خیر اللہ، یعنی خوشی سے کرے، یہ نیکی ہے اس کے لیے، اچھا ہے اس کے واسطے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، ان اگر، کنتم تعلمون تم جانتے ہو، سمجھ رکھتے ہو۔ تو ان آیتوں میں وہی ابواب البر، جو نیکی کا چیپٹر شروع ہے، یعنی یہاں سے آگے نیکی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے اس میں گزرا قصاص والی بات گزری، پھر اس کے بعد دوسرا حکم وصیت کا گزرا، ابھی تیسرا حکم ہے صوم کا، روزے کا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے اوپر روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ اب روزہ جو ہے، اللہ اس کا معنی کیا ہے، صوم کا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ صیام صوم کی جمع ہے، ایک ہوتا ہے صوم اور بہت سارے اسے کیا کہا جاتا ہے، صیام کہا جاتا ہے۔ اب صوم اس کا معنی کیا ہے، تو مفسرین لکھتے ہیں اس کا معنی رکنے اور بچنے کے، اور اصطلاحی شرع میں کسے کہا جاتا ہے، یعنی کھانے پینے اور عورت کے قریب جانے سے صبح
صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس کا نام کیا ہے؟ صوم۔ اس کا نام کیا ہے؟ صوم۔ اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اب صوم جو ہے یہ اسلام کی ان عبادات میں سے جس کو عمود کہا گیا ہے، یعنی ستون کہا ہے، پلر کہا ہے۔ جس طرح گزرے حدیث نا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 پلر ہیں۔ تو ان 5 پلر میں سے تیسرا پلر جو ہے وہ کون سا ہے؟ روزہ کا، صوم کا۔ تو یہ بھی اسی میں سے آتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا، کما جیسا کہ، ایز کیا ہے؟ کتب علی الذین من قبلکم، من قبلکم یعنی پریویس نیشنز، جس طرح پہلی نیشن کے اوپر، سابقہ امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزے کو فرض کر دیا۔ تو اب یہاں مسلمانوں کو روزے کی اہمیت بتلائی گئی اس آیت میں، اور ان کی دلجوئی کے لیے کہ اب ان کو کہا جاتا ہے 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کو بھاری سمجھے اور کیا ہے وہ اکتا جائیں، وہ 1 مہینہ روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف تمہارے لیے نہیں فرض کیا گیا، بلکہ کتبہ تمہارے اوپر جس طرح فرض کیا، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، یہ تو اسی طرح روزہ فرض ہے تمہارے اوپر جس طرح کہ سابقہ امتوں کے اوپر بھی فرض تھا، پہلی امت کے اوپر بھی، پہلی پریویس نیشن کے اوپر بھی اللہ نے روزے کو کیا ہے؟ کمپلسری قرار دیا گیا تھا۔ تو گویا فرمایا اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے الذین من قبلکم، قبلکم سے کیا مراد؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان سب کے اوپر کیا تھا؟ روزہ فرض تھا۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات یاد رکھیں، جب یہ اللہ رب العالمین فرماتے کہ یہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے جس طرح کی پچھلی امتوں میں فرض کیا گیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں آتا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ اسی طرح فرض ہے جس طرح مسلمانوں پہ فرض کیا گیا تھا کہ پورا رمضان کا مہینہ روزہ رکھیں گے، صبح صادق سے لے کر کیا ہے سورج کے غروب ہونے تک۔ اس طرح کی فرضیت سابقہ امتوں پر نہیں، بلکہ روزہ فرض تھا ہر ایک امت کے لیے اپنے ہی طور طریقے سے، کیا ہے اس کے ذریعے سے فرض تھا۔ تو ہر ایک کی اپنی اس سے حساب تھا۔ تو فرمایا آگے رب العالمین نے، یہ ضروری نہیں جس طرح تعداد ہے ہمارے اوپر کیا پورا مہینہ روزہ فرض ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے پورا مہینہ فرض نہیں۔ تو گویا ہر ایک کے لیے اپنے اپنے انداز میں روزہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ کیوں تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا روزے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی صفات رکھی ہیں، کوالٹیز رکھی ہیں روزے کے اندر کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہوتا ہے اپنی وشز کو کنٹرول کر سکتا ہے، قابو کر سکتا ہے۔ اور فرمایا جب اس کے اندر کنٹرول کرتا ہے پورے مہینہ اپنی وشز کو، تو اس کے اندر کیا ہے ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر ملکہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے تو اسی کا یعنی برائیوں سے، گندگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اسی کوالٹی کا پیدا ہونا کہ انسان اپنی وشز کو کنٹرول کر لے، اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور جب یہ تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے مسلمان کے اندر، تو رب العالمین جا بجا قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ متقی جو لوگ ہیں ان کے لیے رب العالمین نے جنت کو سجایا اور بسایا ہے۔ جنت کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی ظلال و عیون، جنت کے اندر عیش کرنے والے لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ ہیں۔ تو یہ صفت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ آ گیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، یہاں ایک مسئلہ بیان کیا کہ فمن کان منکم مریضا، جو شخص تم میں سے بیمار ہو، یعنی ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے اس کو کہ ناقابل برداشت ہے، یا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ اگر اس میں بھوکا رہتا ہے تو اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو فرمایا ایسا مریض ہو او علی سفر، یا سفر کے اوپر انسان جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے گنجائش رکھی ہے
کہ یہ ان ایام کے روزے چھوڑ دے اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزہ رکھے۔ اسی طرح فرمایا وعلی سفر، سفر کے اوپر ہو، علی سفر یعنی سفر پہ نکل جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں جی ایک 10 میل کے فاصلے میں، 5 میل کے پاس سے گھر سے نکلے تو روزہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اور بعض بیمار بھی ایسے، کسی کے سر پہ درد ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، دان پہ درد ہو گیا روزہ چھوڑ دیا۔ بھائی اتنا تو نہیں ہے نا، اتنا بڑا ثواب والا روزہ تم دان کے درد کی وجہ سے چھوڑ دو، سر کے درد کی وجہ سے چھوڑ دو، تھوڑا سا پیٹ میں مروڑا آ گئی تو روزہ چھوڑ دو، ایسا تو نہ کرو نا۔ یہ تو اس کے لیے جو آدمی کیا ہے یعنی تکلیف کا باعث ہو اور مرض بڑھنے کا خدشہ ہو اور اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہو، ماہر ڈاکٹر و طبیب کہے کہ روزہ نہیں رکھنا، تب روزے کو کیا ہے چھوڑ دینے کا ہے۔ اسی طرح سفر میں بھی یہ یاد رکھی کہ سفر چند میل کے فاصلے کا نام نہیں ہے، بلکہ سفر جو ہے ایک جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کے معمول گزرا، صحابہ اکرام کا معمول گزرا، تو اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے فقہائے امت نے ایک مسئلہ نکالا اور اس کی مسافت کو بتایا کہ 3 منزل مقدار کی مسافت پیادل چلنے والا آسانی کے ساتھ سفر کر سکے تو فرمایا اتنی مقدار اگر سفر ہے تو تب روزہ کیا ہے چھوڑا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اب وہ 3 منزل والی مسافت کتنی مقدار بنتی ہے تو اس کو آج کل کے حساب سے اگر لگایا جائے تو فقہا نے اس کو ضربے لگا کر 48 میل 48 مائل لکھا ہے کہ 48 مائل کی جرنی کے اوپر کوئی گھر سے نکلتا ہے، لیو کرتا ہے، تو اس آدمی کے لیے کیا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے چھوٹ دی ہے، اب آپ کیا کر دو کہ روزے کو چھوڑ دو، اس سے کم ہے تو نہیں۔ آگے دوسری بات یہاں پر یاد رکھی، سفر میں اعلیٰ سفر کہا ہے کہ سفر کی حالت میں، اب ایک آدمی نکل گیا سفر کی حالت میں ہی ہے باہر، 5 دن ہے 10 دن ہے، اب سفر میں ہے، کہیں ایک جگہ ہے کبھی دوسری جگہ میں کہیں تیسری جگہ میں، تو 15 دن سے بھی زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن ایک مستقل جگہ پہ سفر نہیں ہے، تو یہ شخص کیا ہے مسافر ہی شمار کیا جائے گا اور یہ سفر کی حالت میں رہے گا۔ لیکن ایک جگہ چلا گیا، وہ 15 دن کا قیام کر لیا کہ 15 دن میں یہاں ٹھہروں گا اور اس کے بعد میں 16ویں دن 17ویں دن واپس چلا جاؤں گا گھر۔ اب یہ اس نے اتنا ٹائم پہ اس نے نیت کر لی، وہاں پر میڈ انٹینشن کر لی کہ آئی ول اسٹے دیئر 16 days اور 17 اور 18 days۔ اب اس صورت کے اندر کیا ہے کہ وہاں پر یہ مسافر نہیں ہوگا بلکہ یہ کیا بن جائے گا مقیم بن جائے گا۔ کیوں کہ لمٹ کیا ہے، ٹائم پیریڈ کیا ہے کہ کم از کم 15 days، کتنا ہونا چاہیے 15 days کی مسافت میں انسان نیت کرتا ہے تو 15 دن کیا ہے انسان وہاں پر ٹھہرنے کی نیت کرے تو یہ پھر کیا ہو جائے گا، یہ مقیم بن جائے گا۔ 15 دن سے کم ہے تو پھر یہ کیا کرے گا، یہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، پھر واپس آ کے اپنا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فعدۃ من ایام اخر، اس میں کہا نا کہ روزہ فمن کان منکم مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر، ابھی دوسرے دنوں میں گنتی کر کے کاؤنٹ کر کے رکھ لو، یعنی جتنا دن انسان بیمار رہا اس کو کاؤنٹ کر لے، مسافر رہا کاؤنٹ کر لے، واپس آ کر کیا ہے اس روزے کو اس کی قضا کر لے۔ لیکن سفر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان سفر میں اگر اس کے لیے اب آسانی ہے روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر روزہ رکھ لینا چاہیے، نہیں رکھ سکتا ہے مشکلات ہی، سحری کا انتظام نہیں، افطاری کا انتظام نہیں، مشکل ہے تو مشکل پیش آتی ہے تو پھر سفر کو روزے کو کیا کر سکتا ہے، یہ کھا سکتا ہے، وگرنہ روزہ رکھنا کیا ہے یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ دوسری جو فائدۃ من ایام اخر، مسافر جو ہے اب مقیم ہو گیا یا بیمار ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہونے کے بعد فوراً اس کے اوپر یعنی اتنے دن کا روزہ رکھنا، اب تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، لیکن اگر اس کی موت آ گئی، واپس آیا سفر سے گھر میں سیدھا فوت ہو گیا، تو اب جس طرح شریعت کے اندر اس کے اوپر روزہ نہیں تھا معاف ہو گیا تھا، تو یہ اسی طرح اسٹل کیا ہو جائے گا، یہ معاف رہے گا۔ اس کے ذمہ وصیت کرنا لازم نہیں اور نہیں وہ رسا کے ذمہ ہے کہ اس کے کیا ہے وہ قضا رکھوائے، یا بیمار ہے اسپتال گیا واپس آیا تو اس کی ڈیڈ باڈی آ گئی، ٹھیک ہی نہیں ہوا، یا آیا تو 1-2 دن گھر میں رہا، 4 دن 5 دن 10 دن رہا، تو اب یہ لیکن اس کو ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں مل سکا روزہ رکھنے کا،
یعنی مدت اس کی کم پیریڈ تھا، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، یہ وصیت اس کے اوپر نہیں، لیکن یہ روزہ جو ہوگا اس کے اوپر معاف، یعنی اتنا ٹائم اس کو مل جائے جس کے اندر یہ روزے کی قضا کر سکتا ہے، تو تب اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، وصیت کرنا لازم ہو جائے گا مرنے سے پہلے پہلے، نہیں تو پھر اس کے اوپر روزہ کیا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری چیز یہاں پر یاد رکھیں، وعلی الذین یطیقون، آگے دوسرا مسئلہ ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ یہ ابتدائی اسلام کے اندر یہ تھا کہ ان دا بگننگ ٹائم آف اسلام، اس میں کیا تھا، ایک چھوٹ تھی، ایک لوگوں کے لیے آسانی تھی، کیا تھا کہ کوئی آدمی روزے نہیں رکھتا ہے ٹھیک ٹھاک آدمی، اس کی چوائس تھی، تو پھر غریبوں کو کھانا کھلاؤ، فدیہ دو۔ اللہ رب العالمین نے اس حکم کو آگے دوسری جو آیت ہے اس کے ذریعے سے اس کو کیا ہے، ختم کر دیا۔ چوائس تھی فدیہ دو یا روزہ رکھو، لیکن جو بوڑھا آدمی ہے، بالکل بوڑھا، اس کے لیے یہ حکم باقی ہے، پھر بھی اب بھی باقی ہے، یعنی اولڈ پرسن، اس کے لیے کیا ہے، یہ آیت باقی ہے کہ وہ اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، نہیں تو فدیہ دے دے۔ اسی طرح لا علاج مرض میں کوئی مبتلا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، جس طرح ڈائبٹیز والے، شوگر والے، ان کو کیا ہے، اس کو شریعت کی طرف اجازت ہے، روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے یا فدیہ دے۔ اگر کوئی آدمی ہے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ فدیہ نہیں دینا چاہتا ہے، تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ فدیہ دینا چاہتا ہے، فدیہ دے، لیکن روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کے اندر ایسا مریض، ڈائبٹیز والا جو مریض ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اسی طرح جو بوڑھا آدمی ہے جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے بھی اس میں گنجائش ہے، اگر وہ رکھ سکتا ہے۔ جس طرح آج کل چھوٹے دن آتے ہیں، دسمبر کے چھوٹے دن ہوتے ہیں، ان ایام میں ہر آدمی یہاں انگلینڈ میں روزہ رکھ سکتا ہے، کوشش کرے تو رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب یہاں پر ایک بات دوسری یاد رکھیں، فمن شہد منکم الشہر، یہ والی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں نے اس آیت کا حکم کیا کر دیا، منسوخ کر دیا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے، حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ، نازل ہوئی تو اختیار دے دیا گیا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ اور پھر جب دوسری آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصموا، تو اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم کر دیا گیا، جس کے پاس طاقت ہے وہ روزہ کیا ہے، اس کے اوپر فرض ہے، رکھے گا۔ اور اسی طرح یہ ایک دوسری بات یاد رکھیں، فرماتے ہیں یہاں مفسرین کہ رمضان کا جو روزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دو حکم، ایک نماز ہے اور دوسرا روزہ، اس کے اندر 3 چینجنگ آئی ہیں۔ نماز کے اندر بھی 3 آئی ہیں، اسی طرح روزے کے اندر بھی کتنی آئی ہیں، 3 آئی ہیں۔ اب روزے کی 3 کیا ہیں؟ پہلے حکم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشورہ کا رکھتے تھے۔ 3 روزے یعنی ہر مہینے کے جو 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے یہ ہو گئے، اور پھر ہر سال یہ عاشورہ کا جو روزہ ہوتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھا کرتے تھے۔ اب پھر یہ رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، تو اس کے فرضیت کے رمضان کی فرضیت کے آنے کے بعد کتب علیکم الصیام، اس سے یہ چیز کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسرا حکم اس میں یہ نازل ہوا کہ ہر شخص کو اختیار دے دیا گیا، چوائس دے دی، روزہ رکھتا ہے یا فدیہ دے دیا، جو مرضی۔ تو پھر اس حکم کو کیا ہے، فمن شہد منکم الشہر، اس کے ذریعے سے کینسل کر دیا، اور یہ سب بوڑھوں کے لیے، وہ جو بیمار ہیں اس قسم کے جو نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے باقی چھوڑ دیا۔ اور تیسری تبدیلی اس کے اندر کیا آئی کہ پہلے زمانے میں ابتدا کے اندر کیا تھا کہ روزہ افطار کر لیا، اب افطاری کے بعد کھا پی سکتے ہیں، جو حلال اپنے لیے، اس کے لیے حلال تھا سب کچھ۔ جو ہی جا کے اس نے آنکھ بند کی سو گیا، سونے کے ساتھ اس کا روزہ اسٹارٹ ہو جاتا۔ اب اس کو بھی تبدیل کر دیا شریعت اسلام میں بعد میں آ کر کہ اس آیت کے نازل ہونے سے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ اس حکم کو شریعت نے کیا ہے منسوخ کر دیا اس آیت کے ذریعے سے۔ پھر حکم کیا آیا کہ صبح صادق سے پہلے ساری رات تم کھا پی سکتے ہو، اپنی جائز حاجتوں کو پورا کر سکتے ہو رات کو، اور پھر جو ہی صبح صادق ہو گئی تو تمہارے اوپر تمہارا روزہ کیا ہو جائے گا، وہ شروع ہو جائے گا صبح صادق کے بعد۔ تو یہ آ گیا۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات یاد رکھیں، فدیہ جو تھا،
اب فدیہ کیا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو اس کی مقدار مفسرین لکھتے ہیں کہ 2.25 سیر جو گندم ہے یہ یا اس کے برابر کیا ہے وہ دے دے، کیا نام ہے اس کا، قیمت اس کی لگا کر وہ دے دینی چاہیے. تو یہ ہے. باقی یہ جو قیمت ہے یہ جس کو بھی دیں گے آپ فدیہ، اس کو مالکانہ حق دیں گے، اس کو اختیار دیں گے. اب یہ کسی مدرسے کی تعمیر میں یا مسجد کے چندے میں یا مسجد کی تعمیر میں یا مسجد کے بجلی کے اخراجات میں یہ نہیں دیا جا سکتا. یہ غریب کا حق ہے اور مستحق ایسے جو ہیلپ لیس اور نیڈی لوگ ہوتے ہیں ان تک پہنچنا کیا ہے یہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا ہم نے اس کے اوپر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا، کما کتبا جیسا کہ فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تاکہ تم کیا ہے تتقون متقی بن جاؤ. ایامن دن ہیں، معدودات گنتی کے، فمن کان منکم مریضا سو جو شخص تم میں بیمار ہو گیا، او علی سفر یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر اس کے گنتی کے دن ہیں، من ایام اخر دوسرے دنوں کے واپسی کے. فرمایا وعلی الذین یطیقونہ اور جن کو طاقت روزے کی ان کے ذمہ کیا ہے، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین مسکین کا کھانا کھلانا ہے. مسکین کا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. مسجد کے اندر چندہ نہیں دینا ہے، نہ بجلی کا اور بل دوسری چیزوں کے اندر لگا دینے کا ہے، اور نہ ہی مدرسے کے کسی اور دوسرے ضروریات کے لیے. فرمایا فمن تطوع پھر جو کوئی بھی شخص خوشی سے کرے خیر نیکی فهو خیر اللہ تو اس کے لیے نیکی بہتر ہے، اچھی. فرمایا وان تصوموا خیر لکم اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں